جیل میں رہے، کئی سال تک جیل میں رہے۔ ایسا زمانہ آ گیا کہ اکبر انتقال کر گیا، اکبر انتقال کر گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے حکومت کا سربراہ بنا، حکومت کا جو ہے وہ بادشاہ بنا، تو عزیزان گرامی اس کے پاس جو ہے خبر لائی گئی کہ آپ کے باپ نے، اکبر نے کئی سال پہلے جیل کے اندر قید کیا تھا ایک آدمی کو۔ آج جیل کا یہ عالم ہے کہ اس ایک آدمی نے جو ہے جیل کے 700 لوگوں کو عالم بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی آدمی نے جیل کے 700 آدمیوں کو عالم بنا دیا ہے، اور جیل کا عالم یہ ہے کہ 5 ٹائم جیل کے اندر اذانیں ہوتی ہے اور جیل کے اندر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی امامت فرماتے ہیں اس ایک آدمی نے جو ہے 700 لوگوں کو عالم بنا دیا ہے۔ دوسری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ دوسری مسجد میں جو ہے لوگ اتنے نہیں آ پاتے نماز میں جتنے کہ جیل کے اندر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے کہ جیل کے اندر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہانگیر نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ شیخ مجدد کو میری بارگاہ میں لاؤ، شیخ مجدد کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو ہے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کا اصول یہ تھا، آداب یہ تھے کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں آتا وہ بادشاہ کو سجدہ کرتا، سجدہ تعظیمی کرتا، اور اس کے گیٹ کی چوکھٹ جو تھی وہ اتنی نیچے تھی، اتنی نیچے تھی کہ جب بھی کوئی اس کے اندر جاتا تو اس کو جھکنا پڑتا، اتنا جھکتا کہ وہ رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی، رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان کے بعد جب یہ جو ہے پیغام آیا تو آپ نے سوچا یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ آپ کو معلوم تھے کہ اس کے وہاں سجدہ تعظیمی کرنا پڑتا ہے، اس کے یہاں ایسے جانا پڑتا ہے جیسے رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان نے جو ہے شرط لگا دی کہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پاس جبھی آؤں گا جب میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس شرط پر آؤں گا کہ تجھے سجدہ نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان وہاں پہنچے۔ اب کیونکہ چوکھٹ اتنی نیچے تھی کہ وہاں پر جھک کے جانا پڑتا ہے، رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان اتنے سالوں جیل میں رہنے کے بعد بھی، بادشاہ کے مسلط ہونے کے باوجود بھی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بے باک ہے، نڈر ہے۔ آپ جو ہے اس کے جو ہے روم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس کے روم میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ پہلے پیر کو رکھتے ہیں، پھر ٹیڑے ہو کر جو ہے اس کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ حاضر ہونے کا طریقہ جو ہوتا ہے یہ اہانت بھرا ہوتا ہے کہ پہلے کسی کے کمرے میں پیر رکھنا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دھڑ کو رکھنا اور اس طریقے سے رکھنا۔ حضرت مجدد الفسانی کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں اس کی بارگاہ میں، اس کے یہاں پر ایسے جاؤں جیسے رکوع کی حیت پیدا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جہانگیر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے سال قید میں رہنے کے بعد بھی ہے، آج اس کا یہ نظریہ ہے، آج اس کے یہ حالات ہے، اس پر کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اس کو جو ہے کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جب حضرت مجدد الفسانی داخل ہونے کے بعد مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان نے اس سے گفتگو فرمائی۔ گفتگو کرنے کے اندر حضرت مجدد الفسانی کی باتوں کا اتنا اثر جہانگیر کے اندر ہوا کہ وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو گیا اور آپ کو جو ہے آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ اب اس نے شرط لگائی، اب اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ مجدد الفسانی نے پھر کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور رکھ سکتا ہوں تو صرف اسی بات پر رکھ سکتا ہوں کہ تیرے باپ اکبر نے مسجدوں کے اندر اس طریقے کے کارنامے انجام دیے تھے جو آج تک ہو رہے ہیں۔